السلام علیکم ناظرین، یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ۔ لاشعوری میں ہے بے شعور آدم، حد انسانیت حبور آدم، خستہ ہیمان حیا پسماندہ، سر خم جان و جی حضور آدم۔ میں تخلیق ہوں خدا ہی کا، اس میں میرا کیا قصور آدم۔ شبیر بیان آلات کا تقاضا ہے، مارا جاتا ہے بے قصور آدم، مارا جاتا ہے بے قصور آدم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے وہ ایک اور ناانصافی بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اپنے محترم جو گیسٹ ہیں اس کی انٹروڈکشن کے لیے کہیں گے کہ محترم شبیر بیان صاحب، آپ اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں۔ السلام علیکم، تھینک یو شبیر بھائی۔ میرا نام سید شبیر بیان ہے، میں ایکس چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل سوسائٹی اینڈ آئی بلانگ ٹو پنجگور۔ ماشاءاللہ شبیر بیان صاحب، آپ اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں اور اپنے ادارے کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیں۔ جی، پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کام کرتا ہے اور یہ ایک آکسیلری باڈی ہے۔ 1920 اور 1974 میں ایمنڈ ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی، اس کو ہلال ہمت بھی کہا جاتا ہے، ہم قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ ہو، جیسے کہ بارشیں ہوں، اور کچھ جگہوں پہ گورنمنٹس کے کچھ گیپس رہتے ہیں، 20 to 30% ہم ان کو پورا کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ۔ شبیر بیان صاحب، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا آپ کے اس ٹریجڈی کے اوپر، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اٹھا کر گورنر صاحب نے کس کو چیئرمین بنایا؟ دیکھیے شبیر جان، یہ ہماری بدقسمتی ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بلوچستان میں کام کرنے وہ نہیں چھوڑتے کام کرنے کے لیے۔ میری جگہ پہ جس میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، گورنر صاحب نے اپنے چیمبر چلانے والے کو، جو سپریم کورٹ کے میٹرز اور ہائی کورٹ کے میٹرز کو دیکھتا ہے، ایڈوکیٹ اکرم شاہ ان کا نام ہے، ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے ان کو چیئرمین بنایا۔ بائی ایکٹ وہ چیئرمین بن بھی نہیں سکتا، بار کونسلس کے اپنے لیٹرز بھی ہیں، ان کو سرو بھی کیے ہیں، نوٹسز بھی گئے ہیں، اور یہی اکرم شاہ کو مختلف یونیورسٹیز کے لیگل ایڈوائزر بھی بنایا گیا۔ ہمارے اس کو ہم اپنی بدقسمتی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے ناانصافیاں بلوچستان میں ہوتے رہتے ہیں، اور ایک ایسے بندے سے، ایک ایسے انسان سے، رائٹ ناؤ ہی از گورنر اور خود چیف جسٹس بلوچستان رہے ہیں فار دا ٹرمز آف 7 ایئرس، جو خود قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں مگر پھر بھی قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ وائلیشن تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم آتے ہیں ایک اور سوال کے اوپر، وہ سوال ہمارا یہ ہے شبیر بھائی، جیسے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک صوبے کے عہدیداران یا ایک صوبے کی جو ذمہ داری جو ایک صوبے کا سنبھالتا ہے، اس کو یہ کام اور مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ کے جو جس طرح آپ کا ادارہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہے، تو اس میں جو مداخلت ہوئی ہے، کیا وہ مداخلت کرنا ضروری بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یا آپ کے انٹرنیشنل جو ادارے کے رولز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے تکلیف اسی لیے ہوئی ہے، ہمارا ایک بورڈ ہوتا ہے، اس میں 10 رکنی ممبرز ہوتے ہیں، نہ بورڈ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور دوسری بات بلوچستان چیپٹر میں اس کو برانچ کمیٹی کہتے ہیں، اور نیشنل لیول پہ اس کو مینیجنگ کمیٹی کہتے ہیں۔ نہ گورنر صاحب نے ان سے مشاورت کی اس حوالے سے، اس کے باوجود ہر چیز کی وائلیشن کی ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ بورڈ ممبرز میں سے اکرم شاہ بورڈ ممبر ہی تھے میرے، میں نے کہا لاء سیکشن کو دیکھتے ایڈوکیٹ ہے، ابھی بھی اکرم شاہ کو چھوڑ کے باقی جتنے 9 ممبرز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس پہ تکلیف تو مجھے بہت ہو رہی ہے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل ادارے کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ 192 کنٹریز میں ہمارے برانچز ہیں، جنیوا سوئٹزرلینڈ ہمارا ہیڈ کوارٹر جسٹ لائک یونائٹڈ نیشن۔ اچھا۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوئی اس چیز پہ۔ جی شبیر بیان صاحب، آخر میں بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ
آپ عوام سے کیا انصاف چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں جو گورنر نے اس طرح کے ہتھ کنڈے میرے ساتھ کیے ہیں اپنے چیمبر کے فیلو کے ساتھ مل کے، میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو ہے ٹرم پروٹیکٹڈ ہے فار 3 ایئرس. پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے گورنر کی ہوتی ہے، اس کے بعد پوری بورڈ ہوتی ہے. جتنے ڈیسیجنس ہوتے ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، بورڈ دیکھتی ہے. اگر میرے اندر کوئی غلطی ہو بھی، وہ بھی بورڈ فیصلہ کرتا ہے اس چیز کا. مگر وہ چیز نہیں ہوئی اور میرے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اور دوسری بات آپ کو مجھے تکلیف سب سے زیادہ اس چیز کی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے پینڈیمک جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے، اتنی بڑی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک ایڈوکیٹ جو کہ بائی لا وہ چیئرمین بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صبح جاتا ہے ہائی کورٹ، شام کو جاتا ہے اپنے چیمبر، اپنے میٹرز کو دیکھتا ہے. اور بالکل ادارے کا اتنا برا حال ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کورونا جیسی وبا میں وہ مجھے بتا انہوں نے کیا کام کیا. میں کام کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں نے اس ادارے میں کام کیے، کسی کو پتا بھی نہیں تھا. 1995 سے یہ ادارہ جو ہے فعال ہے بلوچستان میں، مگر میں صرف 1 سال میں اس کو اپنے پیک پہ لے کے آ گیا. میری لائزوننگ چل رہی تھی چیف منسٹر کے ساتھ، باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، پرائیویٹ ڈونرز کے ساتھ. مگر بدقسمتی پر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیں گے. مگر میں اس پہ خاموش نہیں رہوں گا. یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک بھول ہوگی. میں جانا پڑے سپریم کورٹ بھی جاؤں گا، اگر اس سے اوپر بھی جانا ہو تو میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی جاؤں گا اس کا. مگر میں چھوڑوں گا نہیں اس چیز کو. بالکل آپ کا حق ہے. آپ اپنے جتنے بھی حق اور حقوق لینے کے لیے آپ کو عالمی لیول پہ اور قومی سطح پہ جانا چاہیے. لاسٹ میں ایک اور سوال شبیر بیان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا، یہ اگر ہمیں بتا دیں. دیکھیں شبیر جان، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مقصد کیا ہے تو میں ایک چیز کا مجھے پتا ہوتا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا. دیکھیے یہاں پر مقصد کی بات نہیں ہوتی، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں تب بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. میں اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کیا یا کوئی 2 نمبری کیا، اپنے من پسند لوگوں کو لگایا، تو مجھے نکالنے کے بعد جو کہ اللیگلی مجھے نکالا تھا، میں تو خاموشی سے بیٹھ جاتا. میں تو پچھلے 1 سال سے اسٹرگل کیوں کر رہا ہوں. باقی میں ہائی کورٹ بھی گیا تھا، ہائی کورٹ میں مجھے میرٹ کے بہاف پہ نہیں سنا گیا، کہتے رولز آر ناٹ اسٹیچوٹری، جبکہ ہمارے رولز اسٹیچوٹ ہے. ایک تو پارلیمنٹ کے تحت ہم کام کر کیسے ہمارے رولز اسٹیچوٹ ہے ہی نہیں. ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہائی کورٹ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ جتنی ناانصافیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں یا بلوچستان میں دوسرے یوتھ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم اس پہ مل کے کام کریں گے. ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ایک اسٹیج پہ پہنچیں گے، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اچھا شبیر بیان صاحب، ہمارے ناظرین کو کائنڈلی آپ یہ بتا دیں کہ 7-8 مہینے ہو رہے ہیں لگ بھگ، اب تک کیا کنسیکوینسز آئے ہیں؟ اب تک آپ کے کیس پہ کتنا امپروومنٹ آیا ہے؟ دیکھیے میرا کیس بالکل کلیئر ہے. ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد. ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بھی رپلائی آیا ہے تھرو منسٹری آف ہیلتھ سروسز جس کے ہم انڈر ہیں. تو گورنر کی ایک چھوٹی سی ایک سرمونیل پوزیشن ہے. سرمونیل پوزیشن کو اس نے ناجائز طور پر استعمال کیا. اور دوسری بات ادھر سے بھی جواب آ گیا ہے. انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ آپ کا ٹرم پروٹیکٹڈ ہے فار 3 ایئرس. وہ آنریبل کورٹ میں ہم نے جمع بھی کی تھی. اس کے بعد بھی اس کا ہمارا جو فیصلہ آیا تھا اس میں کہا تھا کہ رولز آر ناٹ اسٹیچوٹری. وہ میرٹ پہ نہیں سنا گیا. انشاءاللہ میں امید ہے ہمارا کیس میرٹ پہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی سنی جائے گی. دوسرے بھی فورمز ہیں. ابھی بھی گورنر سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور گورنر کو بولوں گا آپ ایک خود پڑھے لکھے چیف جسٹس رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. کل کو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں آپ کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس اور بھی کافی آپشنز ہیں اپنے لیگل رائٹس کے بارے میں آگے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہمارے لیگل رائٹس میں ملیں گے. جی بہت آخر میں میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ عوام سے کیا انصاف چاہتے ہیں؟ دیکھیں شبیر بھائی، عوام جو ہے، میں عوام کے ساتھ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی امید بھی رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں عوام میرا ساتھ دے اور ابھی بھی میرا ساتھ دے رہی ہے.
ماشاءاللہ. کیونکہ جو میں نے کام کیے ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی زبانی کلامی ہے، وہ آن بورڈ سب نے دیکھی ہے. اور باقی میری ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب سے یہ ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب سے یہ ہوگی کہ میرے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کے جو ان کی جو ویژن ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے نیا پاکستان، یوتھ کو پروموٹ کرنا، میں ابھی کدھر کھڑا ہوں؟ جتنے میں نے 1 سال میں کام کیے ہیں اور مزید میں کام کرنا چاہتا. ہمارا اتنا بیکورڈ پروونس ہے، اس 21ویں صدی میں 21st سینچری میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے بہت کام کرنا ہے. میرے محنت کا پل مجھے 1 سال میں یہ ملا کہ مجھے ڈسمس کیا گیا. میں یہ چیزیں امید نہیں کرنا چاہتا. پرائم منسٹر صاحب خود ان کی اپنی ایک ویژن ہے، اپنی ایک سوچ ہے، یوتھ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یوتھ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی کم سے کم ناانصافیاں میرے ساتھ نہ ہوں. بالکل شبیر بیان صاحب، آپ کا مقصد ہے کہ پرائم منسٹر سے میں درخواست گزاروں کہ جس طرح آپ کا ویژن آنے والی جنریشن اور یہ یوتھ ہی پاکستان کی ایسٹ ہے، اور اگر یوتھ کے ساتھ اس طرح ناانصافی کیا جاتا ہے تو پھر ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. بہت بہت شکریہ.